ایک زمانے میں یونس نامی ایک نیک اور صالح آدمی رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ہی خدا کی عبادت کی اور لوگوں کی مدد کی۔ خدا نے انہیں اپنے نبی کے طور پر منتخب کیا۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ بت پرست تھے اور خود پتھر اور لکڑی سے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ شہر کے درمیان میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں حضرت یونس علیہ السلام لوگوں سے روزانہ گفتگو کرتے تھے۔ حضرت یونس نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، تمہیں اس عظیم خدا کی عبادت کرنی چاہیے، وہ خدا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، نہ کہ ان خود ساختہ فرضی بتوں کی۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی ان باتوں پر ہنسے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام لوگوں سے بہت ناراض ہوئے اور خدا سے فرمایا، اے خدا، یہ لوگ میری باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ انہیں اپنی طاقت دکھائیں، ورنہ وہ کبھی بھی بت پرستی سے باز نہیں آئیں گے۔ خدا نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ لوگوں سے کہو، اگر انہوں نے بتوں کی پوجا بند نہ کی تو ہم ان پر ایسا طوفان بھیجیں گے جو ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، جلد توبہ کرو، مظلوموں پر ظلم نہ کرو اور ایک خدا کی عبادت کرو، ورنہ خدا کا عذاب تمہیں برباد کر دے گا۔ لوگ پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام پر ہنسے اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت یونس بہت اداس ہوئے اور شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ دن بعد وہ ایک سمندر تک پہنچے۔ وہاں ایک بڑا جہاز سفر کے لیے تیار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاز روانہ ہوا، لیکن کچھ دیر بعد ہی ایک طوفان شروع ہو گیا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، ہمیں کسی ایک شخص کو جہاز سے پھینکنا ہوگا، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ مگر کوئی بھی خود کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کپتان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ایک نام نکالیں گے۔ پھر ایک کاغذ پر جہاز کے تمام مسافروں کے نام لکھے گئے، اور جب ایک نام نکالا گیا تو وہ حضرت یونس کا نام تھا۔ کپتان جانتا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایماندار اور نیک آدمی ہیں، لہٰذا اس نے رک کر کہا، ہم ایک بار پھر نام نکالیں گے۔ لیکن دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ نہ چاہتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اچانک ایک بڑی سی مچھلی پانی سے نکلی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل کر پھر سے پانی کے اندر چلی گئی۔ جہاز میں سوار تمام لوگ دم بخود رہ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مچھلی خدا کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا وہ مچھلی کے پیٹ میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا و استغفار کی، اے خدا، مجھے احساس ہے کہ میں نے لوگوں کی رہنمائی کرنے میں جلدی کی، مجھے معاف فرما دے اور موت سے محفوظ رکھ تاکہ میں اپنے لوگوں کے پاس لوٹ سکوں۔ اس بار میں اور زیادہ کوشش کروں گا، اے خدا مجھے بچا لے۔ آخر کار خدا کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنے تھکے ہوئے تھے کہ وہ ریت پر ہی سو گئے۔ اس وقت خدا نے ان کے پاس ایک درخت اگایا اور اس درخت کے پاس ایک بکرا کھڑا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اٹھے تو اپنے شہر کا رخ کیا، مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کا عذاب ان کے شہر کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ایک ساتھی نے شہر میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا، لوگوں، یہ خدا کا عذاب ہے، ہم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور خدا کو پکار کر کہنے لگے، کاش ہم یونس کی بات پر یقین کر لیتے، خدا ہمیں معاف کر دے۔ کچھ دیر بعد ہی طوفان تھم گیا اور آسمان پرسکون ہو گیا۔
لوگ بہت خوش ہوئے اور جشن منانے لگے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام شہر پہنچے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو وہ ان کی طرف دوڑے اور کہا، اے یونس، ہمیں آپ کی باتوں پر یقین ہے اور ہم اب سے خدا کی ہی عبادت کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سالوں تک نبی رہے اور لوگوں نے ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاری۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔